الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی دو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں فلاح پانے والے مومنوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فلاح پانے والے مومن کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات اس سورت کے شروع میں بیان فرمائے ہیں کہ اگر مومن یہ اوصاف اپنائیں گے تو یہ مومن فلاح پا جائے. فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلاح کا مطلب ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی کامیابی. فلاح پا گئے یعنی کامیابی پا گئے، کامیاب ہو گئے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ تو ہم نے اردو ترجمہ کر دیا، اردو معنی کر دیا، لیکن حقیقت میں فلاح کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی خوشحالی. یعنی وہ مومن جو اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، جو صفات بیان فرمائے ہیں، ان صفات کو جو مومن اپنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی خوشحالی عطا فرمائیں گے. جیسے اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہم ترجمہ کرتے آؤ کامیابی کی طرف، لیکن فلاح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی طرف آ جاؤ. یعنی کس کی طرف؟ نماز کی طرف آ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں دنیا اور آخرت کی خوشحالی رکھی. کون سے اوصاف ایسے ہیں جس کو ایک مومن اپنائے گا، اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے آخرت میں بھی خوشحال رکھیں گے، دنیا میں بھی خوشحال رکھیں گے. پہلی صفت بیان فرمائی اللہ نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. نماز میں خشوع اختیار کون کرے گا؟ سب سے پہلے نماز کا اہتمام بھی کرے گا. نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تقریباً قرآن کریم میں 62 مقامات پر 62 جگہوں پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک دو مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کافی تھا. اتنی اہمیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 62 مقامات پر 62 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نماز کا تذکرہ فرمایا. جیسے روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے،
زکات ادا کرنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اقرار کرنا فرض ہے. اسی طرح نماز بھی دین کا ایک اہم فریضہ ہے. حدیث میں کہا گیا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، اور نماز کو قائم کرنا، اقام الصلاۃ، زکات کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا ایک اہم فریضہ ہے. ایک حدیث میں تو کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جیسے خیمہ ہوتا ہے، خیمے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے چاروں طرف لکڑیاں ہوتی ہے اور لکڑیوں پر ستون پر اس خیمے کو کی بنیاد رکھی جاتی ہے، خیمہ رکھا جاتا ہے. ایک ستون گرا دیا جائے، ایک ستون ہٹا دیا جائے، خیمہ کمزور ہو جائے گا، وہ خیمے کی ایک طرف کا کپڑا جھک جائے گا. اسے گھر میں ستون ہوتے ہیں، عمارتوں میں ستون ہوتے ہیں. حدیث میں کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. اور من ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو ہلا کر دیا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے زکات بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی حج بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز کی فریضے سے غافل ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس میں دینداری نہیں، دیندار ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہے. انما موضع الصلاۃ من الدین، نماز کا مقام دین میں ایسا ہے کہ موضع الرأس من الجسد، جیسے جسم کے اندر سر کا حصہ ہے، سر کا مقام. آدمی کا جسم ہو، سر اڑا دیا جائے، سر زخمی ہو چکا ہے، سر ہے ہی نہیں، وہ آدمی زندہ ہی. پورے جسم میں بنیادی حیثیت سر کی ہے. آدمی کے اگر ہارٹ میں کمزوری آ جائے، آپریشن کر کے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. پورا سر ہی اڑا دیا جائے، آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ختم ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کا دین میں ایسا مقام ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہے، اوپر والے حصے کا مقام. نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، آدمی کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی اگر دن میں کبھی کھانا نہیں کھاتا ہے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، ہر وقت دن میں فکر یا اپنے کھانا رہ گیا ہے، آج کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا سر درد دے رہا ہے، آج میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، آج کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے. اور ایک بندے مومن کا حال یہ ہے، نماز پر نماز چھوڑتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، آدمی کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. روزانہ مؤذن اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی طرف سنتا ہے، لیکن کبھی جگہ سننے کی توفیق نہیں. بازاروں میں سیل لگتا ہے، دکاندار سیل لگاتے ہیں،
کوئی مائک لے کر کھڑا ہے، کوئی اسٹیکر کے ذریعے سے لوگوں کو بلاتا ہے، بھائی ایک پر ایک فری رکھا گیا ہے، آج سیل رکھا گیا ہے، آ جاؤ جس کو پتا خریدنا خرید لو، آج آخری دن ہے، خرید لو خرید لو۔ لوگ ان چیزوں کے اعلان کو سن کر باتیں رکھتے ہیں، بہت سی روزانہ پکارتا ہے، بہت سارے مسجد کے پڑوس میں رہنے والے، مسجد کے قریب رہنے والے روزانہ پانچوں وقت لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان توفیق نہیں ہوتی۔ روزانہ مؤذن کو دیکھ رہے، مؤذن کا اعلان سن رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہے، آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے امیر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ عطا فرمائے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات پر اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا لہرایا گیا تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت کو اتنا وسیع فرمایا تھا کہ آج کے اعتبار سے تقریباً 15 ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، اتنی حکومت وسیع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوان کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرائے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں کوئی کتا بھوکا مر جائے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کیا مجھے پوچھا نہ جائے کہ تمہاری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے الگ الگ صوبوں میں الگ الگ جو حاکم، الگ الگ جو گورنر تھے، ان کے نام ایک خط لکھا تھا، جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر موطا کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جو اپنے ماتحت دینے والے گورنر تھے، ان کے نام خط لکھا، اس خط میں لکھا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین اپنے ماتحت دینے والے گورنر کو، اپنے ماتحت دینے والے عاملوں کو، حاکموں پہ خط لکھ رہے اور اس پہ کہہ رہے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام کوئی ہو سکتا ہے وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھ رہے کہ جو نماز کو ضائع کرے گا، یعنی نماز کو ادا نہیں کرے گا یا جیسا ادا کرنا چاہیے تھا ویسا ادا نہیں کرے گا، فهو لما سواها اضیع، یہ نماز کے علاوہ دوسری اور چیزیں ہیں اس کو بھی سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ماتحت رہنے والے گورنروں کو ایک خط لکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو دیندار شعبوں کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی دور فرما رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے الگ الگ شعبوں میں خدمت کرنے کا موقع دیا ہوتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے شعبے میں جڑا ہوا ہے،
کوئی خدمت خلق میں لگا ہوا ہے، کوئی رفائی کام کر رہا ہے، کوئی ہسپتال کا کام کر رہا ہے، کوئی مسجد کا نظام سنبھال رہا ہے، طرح طرح مدارس کا نظام سنبھال رہا ہے، طرح طرح کاموں دین کے شعبوں میں لگا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ دین کا کام یہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے میں خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں، لوگوں کی خدمتیں کر رہا ہوں، نماز تو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، چھوٹ جائے گا، بس پھر اس بات کو ادا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتحت رہنے والے گورنروں کو لکھ رہے کہ تم دوسرے دین کے شعبوں میں لگے ہوئے ہو، دوسرے دین کی خدمت تو کر رہے ہو، تم اپنے صوبے کے عامل ہو، اپنے صوبے کے گورنر ہو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں تو میں نے اس کے حقوق کو ادا کر دیا۔ اگر تم نماز کو چھوڑنے والے ہیں، نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں، تم سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی کہ تم دین کے دوسرے شعبوں کو اچھی طرح سنبھال سکو۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تو تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کی، نماز کی حفاظت کی، وہ دین کے دیگر شعبوں کو بھی سنبھالے گا، دین کے دیگر شعبوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، وہ دین کے دوسرے شعبوں میں وہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اسے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی، اسے یہ امید وابستہ نہیں کی جا سکتی کہ وہ دین کے دیگر شعبوں کو بھی اچھی طرح سنبھال سکے گا۔ نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے آسان شکل یہ ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ضابطے کا تعلق، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا تعلق۔ آپس میں جو دوست ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، اپنے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ دو تعلق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطے کا تعلق اور ایک ہوتا ہے ضابطے کا تعلق۔ ضابطے کا تعلق تو یہ ہے بھائی ہمیں بلایا گیا، ہم چلے گئے، عید کا موقع آیا، میں اپنے رشتے دار کے یہاں چلا گیا، یہ ضابطے کا تعلق ہے۔ اور ایک رابطے کا تعلق، مجھے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میں وقتاً فوقتاً اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتا ہوں، یہ رابطے کا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بندے کے ایک رابطے کا تعلق، ایک ضابطے کا تعلق۔ ضابطے کا تعلق تو یہ ہے اذان ہوئی آدمی مسجد میں آ گیا، اور رابطے کا تعلق ہے آدمی نماز سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دے۔ اذان ہوئی یا آج اذان کی آواز نہیں آئی، بندہ مسجد میں پہنچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے عشق۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی، نبی علیہ السلام لم نعرفه، ہم کو نہیں جانتے، ولم يعرفه، اور آپ علیہ السلام کو ہم نہیں جانتے تھے، ہم آپ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہم کو نہیں جانتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام اٹھ کر چلے جاتے، نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ کئی جنگیں کی، لیکن تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے دشمنوں کو بہت کم بددعا دی، بہت کم بددعا دی۔ کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود رکھی تھی تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، دشمن آ نہ سکے، بڑی بڑی خندق کھود رکھی تھی۔ کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ وقت پر آپ علیہ السلام 4 نمازیں ادا نہ کر پائے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب و عشاء۔ آپ علیہ السلام کو اتنا رنج ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کفار مکہ کے لیے بددعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھر کو آگ سے بھر دے۔ تاریخ میں لکھا ہے غزوہ احد میں آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ تیروں کی بارش ہوئی ہے،
کفار مکہ کی طرف سے آپ کو لہولہان کیا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بددعا نہیں فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی، وقت پر ادا نہ کر پائے، آپ علیہ السلام نے کفار کے لیے دعا فرمائی۔ نمازوں کا اہتمام تھا، سب سے بڑا بزرگ وہی نمازوں کا اہتمام کرنے والا، وقت پر نماز کا اہتمام کرنے والا۔ کیسے کیسے لوگ گزرے، کتابوں میں لکھا ہے پہلے زمانے میں لوگوں کا حال ہی ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی تھی، قضا ہو جاتی تھی، تو 7 دن تک سوگ مناتے تھے، ماتم کرتے تھے، آج بھی نماز چلی گئی۔ ہم بھی اپنے گریوان میں جا کر دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہر ایک کی عادت کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ میری نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی میرے دل میں غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کتنی نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی، کتنی نمازیں جماعت کے بغیر پڑھی، اور کتنی نمازیں ایسی ہیں جن کو میں نے اب تک پڑھا بھی نہیں۔ 7 دن تک سوگ مناتے تھے، ماتم کرتے تھے، آئی نماز چلی گئی۔ اور تکبیر اولا فوت ہونے پر 3 دن پر ماتم کرتے تھے، 3 دن تک، آج بھی تکبیر اولا فوت ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، دارالعلوم کے اندر جلسہ تھا، حضرت وہاں حاضر تھے، عصر کی نماز کا وقت اور اذان ہوئی، جیسے اذان ہوئی حضرت جلسہ گاہ سے باہر نکلنے کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا ہجوم تھا، مسجد تک پہنچتے پہنچتے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کر دی، تکبیر اولا فوت ہو گئی، سلام پھیر کر مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت نماز سے پہلے تو آپ بہت حساس تھے، بہت خوش تھے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، کیا ہو گیا کہ نماز کے بعد آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہے؟ روتے ہوئے فرمایا کہ آج 22 سال کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر اولا ہو، 22 سال کے بعد۔ یہ تھے ہمارے اکابر دیوبند جن کے ہم نام لیتے، وہ ضرورت ہے جسے نماز کا اہتمام انسان میں کرتے ہیں، جسے تکبیر اولا کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسے ہی آدمی یہ سوچ لے، عزم کر لے، جیسے بہت سارے لوگ جاب پر جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی 8 بجے دکان کھلنا ہے، وقت ہو گیا ہے، بھائی 7 بج گئے، ہمارے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، مدرسہ بھیجنا ہے، آدمی فوراً نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، کبھی پیشاب کرنے بھی نہیں جاتا ہے، وضو بھی نہیں کرتا ہے، اچھی طرح چہرہ بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی تو کپڑے بھی نہیں بدلتا ہے، فوراً نکل جاتا ہے۔ کیوں فکر ہے؟ اب موزی صاحب کو پوچھو، موزی صاحب کی روزانہ آنکھ کھل جائے گی، جیسے پہ روزانہ آنکھ کھل جائے گی، کیوں ان پہ فکر لگی ہوئی ہے، آج پہنچنا ہے، اذان وقت پر نہیں ہوگی تو ٹرسٹی صاحب خفا ہو جائے گی، کیوں فکر لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک فکر مؤذن کو ہے، جس طرح ایک فکر امام کو ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ امت کے اندر نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آج میں اور آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، یہی وجہ ہے ہماری مسجد روزانہ خالی نظر آتی ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے، یہ مسجد میں کچھ بھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور آدمی کم سے کم اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا، یہ اذان کے ساتھ اپنے گھر سے اٹھے گا، اپنے گھر سے نکل جائے گا، تو بہت ممکن ہے کہ تکبیر اولا تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر تکبیر اولا تک پہنچنے کا اہتمام نہیں کرے گا، 4 رکعت ختم ہو جائے گی، آدمی پہنچ نہیں پائے گا۔ بہت سارے لوگ حلال رزق میں مشغول ہیں، حلال کمائی میں اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے کما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ،
حلال روزی کا کمانا فرض ہے، لیکن دوسرے فرائض کے بعد، یعنی نماز کا فریضہ پہلے، حلال رزق بعد میں، نماز ادا کرنا پہلے، تجارت بعد میں، نماز ادا کرنا پہلے، زراعت اور کھیتی باڑی بعد میں۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نماز کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، پورا خاندان نبوت سے بھرا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، کہ دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام کے والد نبی، نبیوں کا سلسلہ ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ آگے دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی مدد کریں۔ اللہ تیری مدد کے بغیر میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا، اللہ تیری مدد کے بغیر میں نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، اللہ تو میری نماز پڑھنے میں بھی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔